اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداروں، سوگواروں، آج کی شب وہ شب ہے کہ جسے شام غریباں کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ شام غریباں کا مطلب ہے غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، تمام یتیم آج کی رات کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، کبھی دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں۔ عزاداروں، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، تاریکی چھا گئی، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے ہی عاشور کا سورج غروب ہوا، زہرا کا حسین غروب ہو گیا، زہرا کا چاند غروب ہو گیا کربلا میں۔ امام حسین ہیں کہ جن کی شہادت کے بعد عزاداروں رو لو، گریہ کر لو۔ آج شام غریبہ ہے نا، آج یتیموں کی شام ہے۔ اللہ کسی بچے پہ ایسا دن نہ لائے، کسی بہن پہ ایسا دن نہ لائے۔ اللہ کسی بیٹی کو ایسا دن نہ دکھائے جیسا کربلا میں زینب نے دیکھا، جیسا کربلا میں سکینہ نے دیکھا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے، گریہ کرتے رہو۔ آج شام غریبہ ہے، آج پرسہ دے کے اٹھنا جناب سیدہ کو۔ ہاں عزاداروں، پتہ ہے نا، جب فرش عزا بچھتی ہے تو ایک چھوٹی سی بچی آتی ہے، آنے کے بعد مدینے سے آئی ہوئی بی بی سے پوچھتی ہے، اے دادی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ آواز آتی ہے، اے میرے لال یہ تیرے بابا کے غمگسار ہے۔ یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ تیرے علی اصغر پہ روتے ہیں۔ کہا یہ جوان کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ تیرے بھیا علی اکبر میں گریہ کرتے۔ ہاں عزاداروں، جناب سید سجاد کا مصائب اگر سن سکو، جس کو لکھا ہے کہ کربلا میں بیمار تھے، بیمار نہیں تھے بلکہ اللہ نے وہ مصلحتاً کربلا میں ایک امام کا ہونا لازمی تھا، لہذا حسین کا لاڈلا مصلحتاً بیمار ہونے کے سبب جس پر جنگ ساکت تھی، ایک مرتبہ جب میرا امام آیا ہے تو امام کو سید سجاد نے غش کے حالت میں پہچانا نہیں۔
حسین نے کیا کہا تھا؟ میں وقت آخر کے لیے آیا، لیکن بیمار کربلا کی حالت ایسی تھی کہ پہچان نہ سکے۔ ہاں آزاداروں، لیکن وہی سید سجاد کہ جن کو لکھا ہے کربلا میں بیمار تھے۔ ارے کوئی ایسا بیمار ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، کمر میں لنگر ہو۔ ارے کربلا سے لے کر شام تک ہائے سید سجاد پرخار راستے پر چلتا رہا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ شام غریبہ میں بیٹھے ہو، شام غریبہ کے مصائب سن رہے ہو۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی نا، شہادت سے پہلے روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین جب زین سے زمین پر گرے، زین سے زمین پر گرے تو سارے دشمنوں نے سوچا کہ حسین شہید ہو گئے، حسین ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیر اتنے لگے تھے، تلوار کے نشان اتنے تھے، زخموں سے چور اتنے تھے کہ حسین جب زین سے زمین پائے تو وجود میں حرکت نہ تھی، لہذا لوگوں نے سوچا حسین گزر گئے۔ ادھر سے آواز آئی حسین ختم ہو گئے، خیمے پہ حملہ کرو، خیمے پہ حملہ کرو۔ اتنا سننا تھا، حسین نے گھٹنیوں کے بل، کوہنیوں کے بل بلند ہو کر کہا اے لعینو، ارے کہاں جاتے ہو؟ حسین زندہ ہے۔ اللہ اکبر، یہی حق ہے گریہ کرنے کا۔ شام غریبہ میں بیٹھے ہو، آج بیویوں کو پرسا دینا ہے۔ ہاں آزادارو، آج شرم کر کے نہ رونا، شرم کر کے نہ رونا۔ آج کی رات جب بھی بیویاں روتی تھی نا تو رونے نہیں دیا گیا ہے۔ امام حسین کی شہادت کے بعد تمام اہل حرم کے خیمے کے پاس جب آئے ہیں لعین اور آواز گونجی ہے کہ ان تمام خیموں کو جلا دو، تو روایت بیان کرتی ہے کہ ادھر آگ لگی، ادھر بیبیاں باہر نکلی۔ ادھر روایت کہتی ہے کہ ایک بیبی ایک خیمے میں داخل ہوئی اور داخل ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں پر ایک انسان کو باہر لے کر آئی، لیکن تاریخ نے کہا وہ انسان کوئی اور نہیں، ارے میرا سید سجاد، ارے میرا امام۔ اگر زینب نہ آتی تو خیمے میں جل جاتے، خیمے میں جل جاتے۔ سید سجاد کو ہاتھوں پر لے کر جناب زینب آئی ہے، ادھر جناب سکینہ ہے۔ پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، ارے میرے چماچے مارے جا رہے ہیں، اے پھوپھی اماں، ارے لعین ہماری ردائیں کھینچ رہے ہیں۔ اتنا کہنا تھا، کہتے کہتے جناب سکینہ باہر نکلی، اور باہر نکلنے کے بعد سکینہ کے دامن جل رہے ہیں، سکینہ کے دامن جل رہے ہیں۔ اور جب دامن جل رہا ہے تو سکینہ ہے، آپ حضرات ذرا ایک جملہ کہیں مجھ سے کہ
کہ آپ حضرات کے یہاں بھی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، چھوٹے چھوٹے بہت سارے بچے ہوتے ہیں۔ بچیاں خاص طور پر جب کوئی اپنے کانوں میں بالیاں پہننا چاہتی ہیں، بچیاں اگر چھوٹی ہیں نا تو وہ نہ خود سے پہن پاتی ہیں نہ خود سے اتار پاتی ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ بچوں کے ہاتھ نہ کان تک پہنچتے ہیں نہ انہیں اتنا پہن سکتی ہیں، لہٰذا جناب سکینہ کربلا میں 4 سال کی ہے، جناب سکینہ کے دامن جل رہے ہیں، باہر نکلی۔ باہر نکلنے کے بعد سوچا شاید مجھے اب کوئی آ کر میرے سر پہ دست شفقت پھیرے گا، دست یتیمی پھیرے گا، لیکن جناب سکینہ کا عجب ماحول دیکھا۔ کیا دیکھا؟ ایک دشمن آ رہا ہے، ایک آدمی آ رہا ہے، ایک لعین آ رہا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے اے بچی یہ بندے مجھے دے دو، اے بچی یہ بندے مجھے دے دو۔ عزاداروں آپ کی آوازیں بلند ہے۔ جناب سکینہ یتیم حسین چھوٹی سی بچی ہے نا، سہم گئی۔ کیا کہا؟ یہ بندے مجھے دے دو۔ عزاداروں جملہ سن لو، قیامت کا جملہ ہے۔ جناب سکینہ نے کہا اے ظالم یہ بندے نہ مانگ، ظالم یہ بندے نہ مانگ، میرے بابا نے بڑے پیار سے پہنایا ہے، میرے بابا نے بڑے پیار سے پہنایا ہے۔ ظالم کہتا ہے بچی اگر تم نے یہ بندے نہ دیے تو میں تمہیں تماچے ماروں گا۔ اتنا سننا تھا، سکینہ چھوٹی ہے نا، سکینہ بچی ہے نا، سہم گئی، ڈر گئی سکینہ۔ سکینہ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا لیکن سکینہ سے وہ بندے نہ اترے۔ پھر سکینہ نے ہاتھ نیچے کیا۔ عزاداروں گریہ کرو گے، عزاداروں ضرور رو گے، بس یہ جملہ سن لو۔ جناب سکینہ کا ہاتھ چھوٹا ہے نا، اوپر کیا پھر نیچے کیا، پھر اوپر کیا پھر نیچے کیا، پھر اوپر کیا پھر نیچے کیا، اور جب جناب سکینہ سے وہ گوشوارے نہ اتر سکے تو ظالم سے کہتی ہے، جملہ سن لینا، ظالم سے کہتی ہے اے ظالم، اے ظالم میں ابھی بچی ہوں نا، میں ابھی چھوٹی ہوں نا، یہ بندے مجھ سے نہیں اترتے۔ اے ظالم ارے یہ بندے مجھ سے نہیں اترتے۔ اتنا سننا تھا، ظالم نے تماچا مارا سکینہ کا رخسار۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ سکینہ کو تماچے مارے، لیکن روایت کہتی ہے کہ جب سکینہ کے تماچے لگ گئے، سکینہ نے رخسار پہ ہاتھ رکھا، کہے ظالم مجھ سے یہ بندے نہیں اترتے۔ ارے ظالم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، سکینہ کے کانوں کو قریب پہنچایا، بندے کو نوچا۔ ارے سکینہ کی لبیں پھٹی، فرات کا رخ کیا، اے چچا عباس۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں آوازیں گریہ بلند ہے، یہی حق ہے شام غریبہ کے مذہب کا۔ نہیں عزاداروں، سسک سسک کے نہ رونا، سسک سسک کے نہ رونا، شرم کر کے نہ رونا، اس لیے کہ آج کی رات جب بھی بیویاں روتی تھی نا، آپ کو کوئی کوڑے نہیں مار رہا ہے،
لیکن جب سیدانیاں روتی تھی ارے کوڑے مارے جاتے تھے. ہائے سکینہ. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا سلامت رکھے گریہ کرنے والوں کو. اللہ طاقت دے مجھے میں شام غریبہ کا مسائل سنا سکوں. جناب سکینہ ہے کہ جو اپنے چچا کو یاد کر رہی ہے. جب سارے کے سارے خیام حسینی جلا دیے گئے اور ایک مرتبہ رات کا اندھیرا ہے, ادھر جناب زینب کے کانوں میں ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ آواز آئی کہ تمام شہداء کے لاشوں کو دوبارہ پامال کر دو, گھوڑوں کی نالوں کو باندھو اور پھر سے تمام شہداء کے لاشوں کو پامال کر دو. عزادارو, شہداء کربلا کے لاشیں پامال ہو چکے ہیں کربلا میں, لیکن پھر سے جب آواز آئی ہے نا, جناب زینب کو رہا نہ گیا. جناب زینب نے کہا فضا, اے فضا, میرے بابا نے کہا تھا کہ اگر کربلا میں کوئی ضرورت پڑے مدد کی تو یاد کرنا شیر فضا تمہاری مدد کرے گا. کہا اے فضا, تم ذرا سا ایک نشیب کی طرف جاؤ اور جانے کے بعد کا آواز دو اے ابو الحارث, تمہیں زینب بلا رہی ہے. جیسے ہی جناب فضا پہنچی اور پہنچنے کے بعد آواز دی اے ابو الحارث, اے ابو الحارث, تمہیں زینب بلا رہی ہے مدد کے لیے. لیکن جب کوئی شیر نہ آیا تو ایک مرتبہ جناب فضا نے کہا اے ابو الحارث, ارے تمہیں علی کی بیٹی زینب بلا رہی ہے. شیر آیا. روایت کہتی ہے کہ پوری رات شہداء کے لاشوں کی حفاظت کرتا رہا وہ شیر. لیکن اسی رات میں ادھر بیبیاں ہیں کہ جب ایک مرتبہ سکینہ بے چین ہے, بڑی بے چین ہے نا سکینہ. کیوں؟ اس لیے کہ روزانہ اپنے بابا کے سینے پر سوتی ہیں, اپنے بابا کے سینے پر نیند آتی ہے. سکینہ اپنے بابا کے سینے کو تلاش کرتے کرتے مقتل میں پہنچ گئی. آواز دی بابا, بابا, اے بابا, بابا, کہاں ہو بابا, آواز دو بابا, آپ کی چہتی بچی ارے سکینہ آئی ہے. اتنا سننا تھا, آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ. کٹے ہوئے سر سے آواز آئی آجا میرے لال, آجا میرے سینے پہ سو جا. جناب سکینہ پہنچی, اپنے سر کو سینے پہ رکھا اور رکھ کر اللہ جانے بغیر سر کے جناب سکینہ نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا. لیکن ایک مرتبہ ادھر زینب ہے, تلاش کر رہی ہے,
سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، آواز کیوں نہیں دیتی؟ اے سکینہ بچے بہت گم ہیں، اے سکینہ بچے بڑے پامال ہو گئے، اے سکینہ آواز دو مجھے ڈر لگ رہا ہے، اے سکینہ اے میرے بھیا کی یتیمہ، ارے سکینہ کہاں ہو؟ جزاک اللہ۔ سکینہ کہاں ہو؟ ایک نشیر میں جب جناب زینب پہنچی، آواز آئی زینب زینب، سکینہ اپنے بابا کے سینے پر سو رہی ہے۔ زینب نے سکینہ کو اٹھایا اور مقتل سے لے کر آئی، جہاں پر خیام جلے ہوئے تھے۔ عزاداروں صرف خیام نہیں جلے تھے، بیبیوں نے بڑے تبرکات رکھے تھے خیام میں۔ اگر صرف خیام جلتے تو بیبیاں کم از کم پرسہ لینے کے بعد سکون کر لیتی، لیکن خیام کے ساتھ ساتھ جتنے تبرکات تھے نا عزاداروں، بیبیوں کے جتنی نشانیاں تھیں، ارے رباب اسی غم میں تو ہمیشہ باہر رہی۔ ارے جھولے کی لکڑیاں، ارے میرے اصغر کو مار ڈالا، میرے اصغر کی آخری نشانی ارے جھولے کی لکڑی کو لے کر۔ جزاک اللہ۔ اصغر کا کرتا، اصغر کے جھولے کی لکڑی۔ آج ہم اور آپ تو قالین پر بیٹھے ہیں نا، امام بارگاہ میں بیٹھے ہیں نا، لیکن عزاداروں آج کی شب وہ شب ہے کہ جب آل محمد کی بیٹیاں ارے خیموں کی رات پر اپنی رات بسر کر رہی ہے۔ کبھی دشمن آتا ہے، زینب کہتی اے دشمن اب ہمارے پاس کچھ نہ رہا۔ ہاں عزاداروں، جناب زینب ہے کہ عباس بن کر شام غریبہ میں سارے خیام جلے ہوئے ہیں اور وہاں پر اہل حرم بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب زینب نے اپنی کمر کو کسا اور کمر کو کسنے کے بعد ایک ٹوٹا ہوا نیزہ لیا، اور ٹوٹا ہوا نیزہ لینے کے بعد عباس کی بہن ہے نا، علی کی شیر دل بیٹی ہے نا، علی کی وہ بیٹی ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کر شام تک کو فتح کیا ہے۔ وہ زینب کھڑی ہو گئی، اب جیسے ہی کھڑی ہوئی پہرا دے رہی ہے، ادھر سے گھڑ سوار آتا ہوا نظر آیا۔ گھڑ سوار اللہ اکبر، گھڑ سوار آ رہا ہے۔ جناب زینب نے ٹوٹے ہوئے نیزے کو مضبوطی سے پکڑا، ایک جملہ کہا، اے گھڑ سوار وہیں پر رک جا، وہیں پہ رک جا ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ بس آخری جملہ ہے مصائب کا، اے گھڑ سوار وہیں رک جا، آگے نہ بڑھ۔ لیکن گھڑ سوار ہے جو آگے بڑھتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ جناب زینب نے کہا، اے گھڑ سوار تو کیوں آ رہا ہے، تو کیوں آ رہا ہے؟ ارے خیام جلا دیے گئے، اب سیدانیوں کے پاس ارے کچھ نہ بچا۔ سکینہ کے تماچے لگ گئے اور ردائیں چھین لی گئی۔ اے ظالم اب تو کیوں آ رہا ہے؟ اب نہ، وہیں پر ٹھہر جا۔ لیکن جناب زینب نے کہا، اے گھڑ سوار
وہیں پہ رک جا، لیکن گھڑ سوار رکتا نہیں ہے۔ جب قریب آ گیا جناب زینب نے ایک جملہ کہا، اے گھڑ سوار تجھے واسطہ ہے میرے بھائی عباس کا، وہیں پر رک جا، میں عباس کی بہن ہوں۔ لیکن گھڑ سوار نہیں رکتا اور قریب آیا۔ ارے زینب نے کہا، اے گھڑ سوار ارے تو رکتا کیوں نہیں؟ تجھے پتا نہیں ہے میں علی کی بیٹی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ اتنا سننا تھا، نقاب کو ہٹایا، کہے میری بیٹی زینب، ارے پہچانا نہیں میں علی، ارے اپنے بابا کو نہ پہچان۔ زینب نے بین کرنا شروع کیا، اے بابا آپ اب آئے ہو، سکینہ کے تماچے لگ گئے، اے بابا سروں سے ردائیں چھین لی گئی، اے بابا خیام جلا دیے گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔